وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. جناب صدر، اکابر علماء کرام، اٹھ مقام اور خطہ نیلم کے انتہائی معزز محترم بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، مجھے نہایت خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ میں خطہ کشمیر کے اس حصے میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ میں جب بھی کشمیر میں آیا ہوں مجھے خطہ کشمیر کے لوگوں نے محبت کے پھول پیش کیے ہیں، اور کل سے میں اسی علاقے کے سفر پر ہوں۔ آپ نے جس محبت کا اظہار کیا، آپ نے جو عزت ہمیں بخشی، نہ میں عملی طور پر آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں اور نہ زبانی طور پر، لیکن آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔ جب کشمیر کا ذکر آتا ہے اور جب کشمیری قوم کا تذکرہ ہوتا ہے تو میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ایک احساس میں ڈوب جاتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے۔ میں جب بر صغیر کے اپنے اکابر و اسلاف کی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو پوری تاریخ آزادی کے لیے لڑتے گزر گئی، اور جب کشمیری قوم کو اپنی آزادی کے لیے لڑتے دیکھتا ہوں تو آزادی کے اس رشتے سے میں خود کو آپ کے ساتھ وابستہ پاتا ہوں۔ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آپ کے گورنر کی ایک شکایت لے کر آیا۔ آپ نے گورنر کو بلایا اور آپ نے ان الفاظ میں ان کو مخاطب کیا: متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔
تم نے لوگوں کو اپنا غلام کب سے سمجھ لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزادی اور حریت انسان کا پیدائشی حق ہے۔ میرے محترم دوستو، مسئلہ کشمیر اپنی تاریخ کے بہت سے ادوار سے گزرا ہے۔ اس مسئلے نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ اس مسئلے نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اور تحریک کی علامت ہی یہی ہوا کرتی ہے کہ تحریک کسی سمندر میں بڑا پتھر پھینک کر ایک دھماکہ خیز آواز کے ساتھ بھونچال اٹھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ تحریک سمندر کی لہروں کا نام ہے۔ لہریں چلتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، پھر ابھرتی ہیں، مد و جزر کا شکار بنتی ہیں، لیکن بالآخر ساحل پر جا کر دم لیتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سفر آپ کا اور ہمارا ایک نظریاتی سفر ہے، اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے دلوں کو ٹٹول کر ایک دفعہ پھر سوچ لیں کہ آپ کے اس سفر میں آپ کا نظریاتی ساتھی کون ہے۔ دعوت دینا میرا حق ہے، قبول کرنا اور نہ کرنا یہ آپ کا حق ہے، لیکن سوچنا پڑے گا آپ کو۔ ایک زمانہ تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور مسئلہ کشمیر ہوا کرتا تھا۔ دنیا میں کوئی کشمیر کے موقف پہ ہمارا ساتھ دیتا ہے وہ ہمارا دوست، اور کشمیر کے موقف پہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ لیکن آج دنیا پلٹ چکی ہے، آج دنیا کے معیارات تبدیل ہو چکے ہیں۔ 9/11 کے بعد خارجہ پالیسی کا محور کشمیر نہیں رہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ امریکہ اور مغرب کے مفادات کے تابع ایک عنوان تھا جو ان کے مفادات کا تحفظ کرتا تھا، اور ہم بغیر دلیل کے ان کے اس عنوان کے ساتھ چمٹ گئے۔ ہم نے ریاستی سطح پر اس دن کشمیر کو چھوڑا ہے۔ آثار بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ رونما ہوتے آئے ہیں۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر تسلیم کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں فلسطین اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو تسلیم کرتی ہیں۔
لیکن صورتحال ایسی تبدیل ہو گئی کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی سے تعبیر کیا گیا اور ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ قرار دے دیا. فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی سے تعبیر کیا گیا اور اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کہا گیا. یہ وہ ظلم ہے. یہ انصاف کی وہ دھجیاں ہیں جو عالمی سطح پر عالمی قوتوں نے بکھیری. ہمیں اس پہلو پہ سوچنا چاہیے اور ہم ہیں کہ ان کے پیروکار. جب ہم مغرب اور امریکہ کی پیروکاری کرتے ہیں تو اس کو کامیاب خارجہ پالیسی کہتے ہیں, اسی کو ہم اپنی عزت کہتے ہیں, اور ہم اس غلامی پہ ناز کرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُ. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن. فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تم پچھلی قوموں کی قدم قدم بالشت بالشت اس طرح پیروی کرتے نظر آؤ گے کہ اگر وہ گوہ کے غار میں بھی گھسنے لگے تو آپ وہاں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے. آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتا ہے. آج کے دور میں ہم اس کے مناظر و مظاہر دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی جہاں آزادی کے شعلے بجھ رہے ہیں, جہاں آزادی کے جذبات و احساسات کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے, وہاں ہمیں اس کی گرمی کو زندہ رکھنا ہے, اور یہی گرمی ایک دن کام آتی ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ امریکہ اپنے ایجنڈے کے تحت دنیا میں ایک جغرافیائی تبدیلیاں لانا چاہتا ہے. میں نے دیکھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں فاٹا کا انضمام کیا گیا. یہ وہاں کے عوام کی خواہشات کے مطابق نہ تھا, یہ بین الاقوامی دباؤ کے تحت تھا, اور میں چیختا رہا کہ قوم سے پوچھ لو, لیکن نظر انداز کیا گیا. میں نے کہا آج آپ فاٹا میں عوام سے نہیں پوچھیں گے, کل کشمیر میں ہندوستان لوگوں سے نہیں پوچھے گا, اور آپ کا جو استصواب رائے کا موقف ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. مت کرو ایسا. ایک لمبے مکالمے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا
کہ ہم نے حکومت کو اپنی بات سمجھانے میں ہم کامیاب ہو رہے تھے. ایک امریکی افسر جو یہاں پاکستان میں تعینات رہا براہ راست مجھ سے رابطہ کر کے مجھے ملا اور ڈیڑھ گھنٹے کی ایک ہفتے کے اندر 2 میٹنگیں میری ان کے ساتھ ہوئی. وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ اپنے موقف پہ اصرار نہ کریں، اس لیے کہ امریکہ کا ترجیح اول فاٹا ہے، امریکہ کا ترجیح دوم گلگت بلتستان ہے، اور امریکہ کا ہی تیسری ترجیح کشمیر ہے. اب آپ دیکھیں، ایک طرف فاٹا کا انضمام کیا گیا اور اس کے لیے کوئی تیاری موجود نہیں ہے. آج گلگت بلتستان کو ایک نئے انداز سے پیش کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. جس رخ پر ہم تو ظاہر ہے کہ الحاق پاکستان والے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کشمیر پاکستان کا ہے، لیکن اس حوالے سے پاکستان کا موقف کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. ہم نے جو سن 1948 اور 49 میں اقوام متحدہ میں کشمیر کے نقشے پیش کیے ہیں، گلگت بلتستان ان کا حصہ ہے. آپ کے کشمیر کے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ گلگت بلتستان آل جموں کشمیر کا حصہ ہے. اس موقف کے ہوتے ہوئے ایک الگ سی تجویز آگے آنا کشمیر کا موقف تحلیل کرنے کے مترادف، ہمارا موقف ہی تحلیل کر جائے گا. مجھے پتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ بھی کچھ چاہتے ہیں کہ ہمارا 5واں صوبہ بن جائے. میں انہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنی بات کہتا ہوں کہ اس خواہش میں ذرا فاٹا کے عوام سے پوچھ لو، پھر یہ بات کرو. جو ان پہ گزرتی ہے پھر آپ سوچ لیں گے. اور ہمارے حکمران جب ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے تو اس وقت انہوں نے تقسیم کشمیر کا فارمولہ پیش کیا تھا یا نہیں؟ 3 حصوں میں کشمیر کی تقسیم کا فارمولہ آج کے پاکستان کے جعلی حکمران نے پیش کیا. آج جب ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی تو ان کا بیان تھا کہ اے پی سی سے تو انڈیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. جب آپ نے فارمولہ پیش کیا تھا خوشیاں اس دن سے منائی جا رہی ہیں. جب دھاندلی ہوئی پاکستان کے الیکشن میں خوشیاں اس دن منائی گئی. جب آپ جیسے ذہنیت کے حامل حکمران پاکستان پر مسلط کیے گئے خوشیاں اس وقت منائی گئی. جب کشمیر کی خصوصی حیثیت اور اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا آرٹیکل 370 کو ختم کر کے، اور تمہاری ریاست اس پر مجرمانہ خاموشی کی مرتکب ہوئی، انڈیا میں خوشیاں اس وقت منائی گئی. آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد نے تو وہاں ماتم بچھا دیا ہے. کیا دنیا کو تم سمجھانا چاہتے ہو؟ تم حکمران نہیں ہو، تم سیاستدان بھی نہیں ہو، تم ایک کھلاڑی ہو، بلے باز کھلاڑی.
میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ جو آپ کو تھوڑا سا وہ کپ ملا تھا نا، میرے خیال میں وہ بھی جاری تھا. حکومت بھی جاری. کشمیریوں مجھے بہت افسوس آتا ہے جب میں آپ کے خطے میں اس طرح کے کشمیر دشمن قوتوں کے بینر لگتے اور جھنڈے لگتے دیکھتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اس قسم کے لوگوں کی پیروی چاہتا ہے وہ کشمیری ہوتے ہوئے کشمیر کا دشمن ہے. یہاں یا سفید ہے یا سیاہ، گدلا بدلا کچھ بھی نہیں. صاف ستھرے موقف کے ساتھ سامنے آنا ہوگا. اور جمعیت علماء اس محاذ پر انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ ہے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد کشمیر مولانا سعید یوسف، قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری للکار کو. میرے محترم دوستو، دنیا میں قوموں کو غلام بنانا، قوموں کے مفادات کے منافی فیصلے ان کو قبول کرانا اور ان کے تاریک مستقبل کو روشن مستقبل کی طرح پیش کرنا، اس کے لیے کچھ معصوم نعرے دیے جاتے ہیں. معصوم نعرے. اور ان معصوم نعروں میں زہر لپیٹ کر قوموں کو کھلایا جاتا ہے. ہمیں باشعور بن کر سوچنا چاہیے، مسائل کو سمجھ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کدھر ہمیں لے جایا جا رہا ہے. اب اگر وہاں کا کشمیر جس کا نقشوں میں بھی ہم نے کچھ رد و بدل کر دیا ہے، اور اس میں رد و بدل اس بات کی علامت ہے کہ مسئلہ کشمیر ہمارے نزدیک ختم ہو چکا ہے. کشمیری پہ کیا گزرے گی؟ تم نے 70 سال کشمیریوں کے خون پہ سیاست نہیں کی. تم نے 70 سال کشمیریوں کے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت و ناموس کے اوپر سیاست نہیں کی. تم نے وہاں کے بچوں کے چہروں سے ٹپکتے خون کے اوپر سیاست نہیں کی. یہ ہے وفاداری، یہ ہے ان قربانیوں کا جواب. پانچ اگست 1919 کے بعد خطے کے لوگوں کے احساسات تبدیل ہو گئے ہیں. جی 5 اگست پچھلے سال تھا نا، 2019. تو اس سے پہلے آپ لوگ مظفر آباد کا کشمیری یہ سوچتا تھا کہ میں نے سری نگر پر کب قبضہ کرنا ہے، لیکن 5 اگست کے فیصلے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ مظفر آباد کا کشمیری یوں سوچتا ہے کہ میں نے مظفر آباد کو کیسے بچانا ہے. یہ تبدیلی آ گئی، سوچ کی تبدیلی، احساس کی تبدیلی. کس کے ہاتھوں؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ یہ ہے وہ ساری صورتحال. سو میرے محترم دوستو، گلگت بلتستان ہو یا کشمیر،
ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سے سبق سیکھو۔ ان 2 سالوں میں جو پاکستانی قوم کے ساتھ ہوا ہے، گڈ گورننس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ پوری دنیا کہتی ہے کہ کرپشن کے خلاف نعرہ لگانے والے لوگ، ان کی گزشتہ 1.5 سال کی حکمرانی میں 3 سے 4% تک کرپشن بڑھ گئی۔ مہنگائی کا کیا عالم ہے؟ آپ ذرا تفصیل معلوم کر سکتے ہیں؟ چینی کا، آٹے کا، گھی کا، دوائیوں کا کیا صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب 2017 اور 18 کو بجٹ دیا جا رہا تھا تو نئے سال کے لیے سالانہ ترقی کا شرح نمو 5.5% بتایا گیا تھا۔ جے ڈی پی گروتھ کا جو ریشو تھا وہ 5.5% بتایا گیا تھا، اور اگلے سال کے لیے 6.5% کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ آئی۔ ان لوگوں کے ہاتھ آئی پہلے بجٹ میں ہماری سالانہ ترقی 1.8 یا 9 پہ آ گئی پہلے بجٹ میں، اور ابھی جو بجٹ دیا ہے اس میں ہماری سالانہ ترقی کی شرح 0.3 پہ آ گئی ہے۔ تو ان کی کارکردگی سے جہاں ان کی حکومت ہے ان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ بھی اپنا مستقبل ان سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں ہم لوگ؟ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم کشمیر پر اپنے ریاستی موقف کو انشاءاللہ تحلیل نہیں ہونے دیں گے۔ باقی تو روزمرہ کے ہمارے سیاسی حالات ہیں۔ جو ہمارے ہاں جمہوریت کا حال ہے کہ ایک ناجائز حکمران قوم پر مسلط ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں وہ تو الیکشن کو دھاندلی کہتی ہیں اور اس حکومت کو جعلی حکومت کہتی ہے، لیکن حکومت کے اندر بھی ان کے کچھ اتحادی ہیں۔ ابتدائی اجلاسوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک تھے اور ان کا بھی موقف ہمارے ساتھ شریک تھا کہ یہ دھاندلی کے الیکشن ہے، یہ ناجائز حکومت ہے۔ بعد میں اپنی کچھ ضرورتوں کے تحت چلے گئے۔ تو کچے سودے نہ کیا کرو، پکے سودے کرو، مضبوط فیصلے کرو۔ آزادی کے لیے لڑنے والا کبھی بھی مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتا، مفادات کا شکار نہیں ہوا کرتا، وہ ہمیشہ اصول کے تابع رہتا ہے۔ اللہ ہمیں اصول پر استقامت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ وہ میرا چند گزارشات تھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ میں نے جتنا مجھے تھوڑا سا اس پر میں نے کام کیا ہے ہمیشہ اس کے اوپر،
اور جتنا میں مناسب سمجھ رہا تھا آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہیں. اللہ کرے ہمارا اور آپ کا یہ سفر ہمیشہ جاری و ساری رہے اور فتح و کامرانی تک انشاءاللہ سنگ رہے. وآخر دعوانا جمعے کے دن انشاءاللہ حضرت خطبہ جمعہ مبارک شاردہ میں ہوگا.